اس لیے حضرت جی سونے کر کے روزہ رکھو. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، زبان کا روزہ بھی ہو. اس سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے گالی نہ دینا، اس سے کسی کی غیبت نہ کرنا، اس سے کسی کی چگلی نہ کرنا، اس سے کچھ ایسا نہ بولنا کہ زبان کا روزہ ٹوٹ جائے. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہو. اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے باز رہنے کا حکم دیا ہے. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ ہاتھ کا بھی ہو. حضرت اس ہاتھ کو ہر اس کام سے روک لینا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے. حضرت کوشش کرنا روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ پاؤں کا بھی ہو. کسی ایسی جگہ چل کے ان پیروں سے نہ جانا جہاں جانے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. کوشش کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ دماغ کا بھی ہو. کچھ ایسا نہ سوچنا جس کو سوچنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. حضرت پھر دیکھنا حضرت یہ روزہ تمہیں تمہارے اللہ کا قرب کتنا دیتا ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا نا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت ہاں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے، دل کردہ بول ہے جا، دل کردہ خوشبو لے جا. تیرے اختیار میں ہے، جمع کر جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا. تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا نا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو نا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا. پھر وہ پوچھتے ہیں حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل، دوسرا عمل تہجد، تیسرا عمل گرمی کے روزے. ہم تو حضرت جی فرض روزوں میں بھی روئے ہیں نا. اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے ہی معاملہ اپریل میں آ گیا ہے. اگلے سال 10 دن اور پیچھے آ جاؤ. اور قربان جاؤں حضرت جی جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا ہے. بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا. لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو، کیونکہ ایک عام بھوک ہے، یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے. کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں. روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے. روزے دار وہ خوش قسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوکا ہے. یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت، یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. میں وہ تقریباً اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو ہے. گرمی کا روزہ ہو، عصر کا وضو ہو، بندہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہو، حضرت منہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا. کیا اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے. منہ میں پانی رکھ لیا ہے لیکن منہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا. میرا اللہ راضی رہے مجھ سے. یہ بڑی محبوب بھوک ہے، یہ بڑی محبوب پیاس ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں. کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے. بندہ صرف اس لیے بھوکا میرا اللہ راضی ہو جائے. کا 3 چیزوں کی وجہ سے، پہلا ایمان کامل، دوسری تہجد،
تیسرا گرمی کے روزے. وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے نا حضرت سے سوال کیا. ان کا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے. یہ میری تلاوت اور روزوں کے پیاس کی خوشبو ہے. یہ جی خود کو سعادت مند جانو کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان دکھا دیا ہے اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں رمضان دکھایا ہے. عقل دی ہے، شعور دی ہے، روزے کی توفیق دی ہے، جنتوں کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، نیکی آسان کر دی گئی ہے، سرکش شیاطین کو تمہارے لیے جکڑ دیا گیا زنجیروں میں تاکہ اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ. اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ. تو حضرت جی اگر بندہ اب بھی خود ہی بہکے تو پھر شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں. لیکن اب بھی میرا اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا، اب بھی میں قرآن پاک نہیں کھول رہا، اب رمضان میں بھی میں تسبیح نہیں پکڑ رہا، رمضان میں بھی میں ذکر الہی نہیں کر رہا، رمضان میں بھی میں خود کو نہیں بدل رہا، تو میرے دوستو پھر بات فکر کرنے کی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اپنے اللہ کو راضی کرو. رمضان آئے ہی صرف اس لیے، یہ اللہ نے ایک مہینہ تمہیں دیے اس لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور اس کا میں سادہ ترجمہ یہ کروں گا تاکہ تمہاری لو اللہ سے لگ جائے، تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. لیکن حضرت اگر سارا کچھ ہے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بے مقصد ہے. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں اور کوشش کریں حضرت جی روزہ چھوٹے نہ. ایسے بھی بڑے زیادہ احباب ہیں. میں اس دن نا کسی وجہ سے یونیورسٹی چلا گیا تو اپنی نیو جنریشن کو دیکھ کے رونا آیا. ہر تقریباً دوسرے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا. روزہ نہ چھوڑیے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی. دیکھا آپ نے روزہ رکھا گرمیوں میں اور نفلی روزہ تھا، یہ فرض روزہ نہیں. اللہ حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کا ایک روزہ، اور تمہاری زندگی کے سارے نفلی روزے پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے. کسی بندے کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوٹ جائے نا اور کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھ کے اس کو کور کر جاؤں گا، یہ روزہ کور نہیں ہوگا آپ سے. کوشش کریں حضرت روزہ نہ چھوٹے کوئی. کہتے میں نے گرمیوں میں نا حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے گرمیوں میں آپ نے روزہ رکھا اور سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلان کر رہا ہے اے ابو سلیمان دارانی کیا آپ اپنے اس روزے کا ثواب 1000 درہم کے عوض بیچتے ہیں؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو جواب دیا اللہ کی عزت کی قسم میں 1000 کے بدلے اس کا ثواب نہیں بیچوں گا. کہتے وہ شخص پھر خواب میں مجھے پوچھتا ہے اے ابو سلیمان دارانی تو آپ اپنی اس روزے کا ثواب کس کے عوض بیچیں گے؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو کہا کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے نا اس کے بدلے بھی اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا. لیکن دکھ یہ حضرت اب دیدار کا شوق کس کو ہے؟ ان تے کو کوٹھیاں نہیں گلا کرو، ان تے کو ہے 10 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا. اب دیدار کا شوق کس کو ہے؟ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. کس کو تانگ ہے اس کی؟ اگر ہمیں تانگ ہو تو ہم سرگی سو جائیں. پھر
اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہو، اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہماری آنکھیں یہ نہ کریں جو کر رہی ہیں۔ انڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے۔ فرمایا میں اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہ اللہ کے دیدار کے عوض بیچوں گا۔ تو لکھا ہے پھر آگے سے آواز کی آئی، اے ابو سلیمان دارانی آپ روزہ رکھیے، ان قریب آپ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اسی لیے تو حضرت جی جتنے بھی اعمال ہیں نا سب کا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ روزہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے حضرت جی سونے کر کے روزہ رکھو، کوشش کرنا حضرت